اب جب باپ بنایا ہے اور کہا ہے تو باپ تو بھائی سزا بھی دیتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ کبھی اتنی تذلیل ہوئی ہے ان شوہروں کی جو آج عدالت میں پیش ہو رہے ہیں کہ جی میری بیوی کو بھگا کے لے گیا، کہ ایک ملک کے سربراہ کو کوئی اپنے گھر میں دعوت دینے سے ڈرتا ہو کہ بہن بیٹی پہ نہ نظر ڈال دے۔ یہ مہذب معاشرہ ہے۔ ہم پر آپ نے الزام لگایا کہ ریلیف ملا، اس ڈرائی کلیننگ کا ذکر نہیں کیا، سلائی مشینوں کا ذکر نہیں کیا، اور نیب کے اس معافی نامے کا ذکر نہیں کیا جب انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ کسی کے زور پر، کسی کی شے پر، کسی کے کہنے پر، کسی کی زبردستی پر آپ پر یہ کیس بنائے تھے، اس معافی نامے کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اور میں آج بھی اس بات کو اتنا ہی سچا مانتا ہوں جو اس اسمبلی کے پہلے ہفتے میں محترم صدر پاکستان نے اس بینچوں پہ سے کہی تھی کہ یہ نیب اور یہ معیشت ساتھ نہیں چل سکتے، اور وقت نے ثابت کیا کہ وہ نہ چلے اور ان کی بات ٹھیک ثابت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ میں دو باتیں ایک ساتھ کی۔ انہوں نے کہا کہ ہٹلر کا ایک صلاحکار تھا جو ہٹلر کو وہی سناتا تھا جو ہٹلر سننا چاہتا تھا، اور آخر ہٹلر کا زوال ہو گیا۔ اور ساتھ ہی یہ کہا کہ میں سن 2000 سے بجٹ بناتا چلا آ رہا ہوں۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ خود بھی صلاحکار تھے جو ابھی بیچارہ جیل میں اندر ہے، یہ بھی اس کے صلاحکار تھے۔ کیا یہ بھی ہٹلر کے اس صلاحکار کی طرح ایسے ہی صلاحکار تھے کہ اس کو وہ وہاں پہنچا دیا ہے؟ یہ اپنے آپ کو کہہ رہے تھے کہ کسی اور کو کہہ رہے تھے؟ اور ساتھ ساتھ کہہ رہے تھے کہ معیشت کا مجھے بڑا تجربہ ہے، فائنانس کا مجھے بڑا تجربہ ہے، سن 2000 سے سارے بجٹ میں نے بنائے۔ تو بھائی تو ہم نے تو اپنا ملزم پکڑ لیا ہے پاکستان میں۔ تو آپ سب خود کہہ رہے ہو کہ میں نے ہر حکومت کا بجٹ بنایا ہے، تو پھر ہم نے تو دیکھ لیا کہ ہماری تباہی کا ذمہ دار کون ہے۔ اب آپ کہتے ہو کہ جناب ہمیں ایک سازش کے تحت ہٹایا گیا۔ میرے بھائی 4 سال بہت عرصہ ہوتا ہے، اور میں پھر یہ دہراتا ہوں، پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ کے نعرے اور آپ کی باتوں سے کسی قدر ہم بھی یہ سوچنے لگے تھے کہ یار، ایک دوست نے تقریر میں بھی کہا کہ جی ترقی اس وقت ہوگی جب فلاں آدمی آئے گا، اس کرسی پہ بیٹھے گا، وہ انویسٹمنٹ ہوگی، لوگ باہر سے پیسہ بھیجیں گے۔ یار یہ تو ہو چکا، یہ آپ پرانے خواب کیوں دیکھ رہے ہو؟ اسی بنیاد پر تو آپ کو ایک بار حکومت ملی۔ یہی اوورسیز پاکستانی آج بھی جو موجود ہیں، یہ اس وقت بھی تھے اسی معیشت کے خواب میں کہ آپ ملک کو یوں چٹکیوں میں بھنور سے نکالیں گے۔ 4 سال تک آپ کو برداشت کیا گیا۔ کون سی نئی بات تھی؟ کون سے IMF کے قرضے واپس ہوئے؟ آپ نے کشکول نہ توڑنے کے بہانے پر جو 9 ماہ ضائع کیے، اور IMF کی کڑی شرائط پر آخر اسد عمر گھنٹوں IMF کے دفتر کے باہر بیٹھے رہے۔ اس کے نتیجے میں ہم اسٹینڈ بائی پروگرام میں ہیں۔ تھوڑا سا علم بھی رکھا، تھوڑا سا معلوم بھی کر دیا کرے کہ اگر جانا ہی تھا IMF کے پاس تو آپ اپنی شرائط پہ قرضہ لے سکتے تھے۔ آپ نے کہا نہیں، اور آپ اس دن گئے جب IMF کا دروازہ آخری چوکیدار بند کر کے جانے والا تھا، آپ اس کے پیر پڑ گئے کہ چاچا دروازہ کھولو، جس شرط پہ بھی دینا ہے دے دو، پیسے دے دو۔ انہوں نے پھر اپنی شرائط پہ دیے۔ تو اگر پاکستان معاشی دلدل میں ہے تو اس کا بہت بڑا حصہ آپ کی طرف جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ آپ کا وزیر خزانہ خود کہتا ہے، جب اس کو کہا گیا کہ آپ سے پہلے پاکستان کا جو قرضہ تھا وہ دگنا ہو گیا، آپ نے 100% اس میں اضافہ کیا، تو اس نے کہا نہیں 100% نہیں، 76% اضافہ کیا۔ یہ اس نے ترین صاحب نے خود کہا۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ اس طرح کی ایک بات ہے کہ آپ کسی شخص کو پکڑ لیں اور کہو تم نے 100 قتل کیے، وہ کہے نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے صرف 76 بندے مارے۔ یہ کوئی ان کو جرم نہیں رکھتا کہ 76% جو ہے وہ صرف ان کے، آپ جو نئے لوگ ہیں ان کے علم کے لیے بھی یہ بات ہے کہ آپ خدا کے لیے یہ سوچیں کہ صرف پاکستان کا 76% قرضہ آپ کے ان 4 سالوں میں بڑھا ہے۔ یقیناً حالات مشکل ہے۔ جناب علی، ڈیفنس بجٹ پر آپ نے تنقید کی۔ دیکھیں 2008 میں، یہ بھی تھوڑا سا علم حاصل کرنے والی بات، 2008 کی جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی وہ پہلی حکومت تھی جس میں ون لائنر ہی صحیح پاکستان کی ڈیفنس کا بجٹ ڈسکس ہوا تھا۔ کسی کو پتا ہے بھی یا نہیں؟ آپ مجھے بتا دیں، آپ کے 4 سال میں جب کوئی امی تھا، کوئی ابو تھا، کوئی باپ تھا، کوئی ماں تھا، کون سا بجٹ ڈسکس ہوا؟ اب جب باپ بنایا ہے اور کہا ہے تو باپ تو بھائی سزا بھی دیتا ہے، وہ گھر سے بھی نکال دیتا ہے، کبھی تھپڑ بھی لگاتا ہے۔ جب باپ کہا ہے تو برداشت بھی کرو۔ ہم تو اس وقت بھی حیران تھے کہ یار یہ کیوں اتنے بڑے بڑے خطابات دے رہے ہو؟ آج آپ کہتے ہو کہ جی باپ نے تھپڑ مارا،
تو باپ تو پھر باپ ہوتا ہے. آپ ذرا سا لائن کراس کرو گے وہ تھپڑ بھی مارے گا, وہ گھوسا بھی مارے گا. ہم نے, میں سر بھائی صاحب رہنے دو, ہم نے جناب وہ وقت بھی دیکھا ہے. آج انصاف کی آپ بات کرتے ہو, میں ایک واقعہ یاد دلانا چاہتا ہوں. ایک فیملی پوری قتل کر کے اس کے بچے کو 6-7 سال 8 سال کے بچے کو ایئرپورٹ پیٹرول پمپ پہ چھوڑ دیا گیا تھا, یاد ہوگا, اور اس کو بھی مارنے آ رہے تھے. وہ فیملی غلطی میں قتل ہو گئی تھی لاہور کی. میرے ایک وزیر نے یہاں کھڑے ہو کے ادھر دونوں ہاتھ اوپر کیے, درود بھی پڑھا, کلمہ بھی پڑھا, اور کہا کہ ملزمان کو یہاں لا کے کھڑا کریں گے. اس کے بعد نہ وہ خود آیا نہ ملزمان آئے. ان ناموں کی جب آپ بات کرتے ہیں اور کلموں کی بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ جھوٹے درود اور کلمے ہم نے انہی بینچوں سے سنے تھے. لہذا خدا کے واسطے اتنی نہ بڑا پاکیے داماں کی حکایت, دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے کبا دیکھ. تو جو بھی آپ بات کریں تھوڑا سا ماضی کے جھروکوں سے صبر حاصل کرنے کے بعد آگے بڑھیں. جناب کہتے ہیں ہم مہذب معاشرہ کب تب بنیں گے جب فلاں فلاں فلاں. میں کبھی بلو دی بیلٹ آج تک میں نے بات نہیں کی. میں کسی کی ذاتیات پر نہیں جاتا, پولیٹیکل شخصیات کی بات کرتا ہوں, ان کی عادات کی بات کرتا ہوں. ہم مہذب معاشرہ کب بنیں گے؟ آپ نے معاشرے میں مہذب ہونے کی کیا کیا مثالیں قائم کی؟ کبھی اتنی تذلیل ہوئی ہے ان شوہروں کی جو آج عدالت میں پیش ہو رہے ہیں کہ جی میری بیوی کو بھگا کے لے گیا. یہ مہذب معاشرہ؟ خدا بچائے اس مہذب معاشرے سے. اس طرح کے مہذب معاشرے کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ایک ملک کے سربراہ کو کوئی اپنے گھر میں دعوت دینے سے ڈرتا ہو کہ بہن بیٹی پہ نہ نظر ڈال دے. یہ مہذب معاشرہ ہے؟ ایسا مہذب معاشرہ؟ سر خدا کے واسطے ہمیں اس مہذب معاشرے کی ضرورت نہیں ہے. کہتے ہیں پی ٹی وی کون دیکھتا ہے, اور مجھے صرف پی ٹی وی پہ چلایا جاتا ہے, اور پی ٹی وی پہ حکومت کے چیزیں چلتی رہتی. آپ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ایک سابق وزیر اعظم پی ٹی وی کے کیمرے کو چپک گیا تھا, نکل ہی نہیں رہا تھا اس سے. جب پی ٹی وی آن کرو تو وہ بات کر رہا ہوتا تھا. آج کہتے ہیں وزیر اعظم ہاؤس کا خرچہ, جب تک اپوزیشن میں تھے تو ہم بھی دل سے ان کے ساتھ تھے, کہتے تھے یہ وزراء جو ہے یہ بہت پروٹوکول لیتے ہیں. سر خدا کی قسم جب یہ وزیر بنے تو یہ ایک ایک وزیر اعظم کے برابر پروٹوکول لیتا تھا. میں نے خود ان کو دیکھا ہے. یہ اس وقت تک شریف تھے جب تک موقع نہیں ملا تھا, باقی دل کے ارمان سارے انہوں نے پورے کیے. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی قادر پٹیل کی. پاکستان تحریک انصاف پر تیروں کے نشتر, عمر ایوب کو آڑے ہاتھوں لے لیا. عمر ایوب بھی شدید غصے میں تھے, وہاں پر تشریف فرما تھے. ایک تو تحریک انصاف کی پالیسیوں پر جو ہے انہوں نے تنقید کی بہت زیادہ. ماضی کے اندر جو پالیسیاں تھی IMF کے پاس جو اسد عمر کے, اور سب سے بڑھ کر عمران خان پر تنقیدوں کے نشتر برسا دیے. اور عمر ایوب کو کہا کہ جب باپ بنایا ہے تو اب باپ کی سننی بھی پڑے گی, چونکہ باپ جب سمجھاتا ہے تو باپ کان کے نیچے ایک لگاتا بھی ہے اور سمجھاتا بھی ہے, پھر بچوں کو برداشت کرنی پڑتی ہے. ناظرین کرام, قادر پٹیل نے جب عمر ایوب کے حوالے سے یہ سب کہا تو عمر ایوب وہیں پر موجود تھے, اور عمر ایوب بھی سیخ تھے اور شدید غصے میں دکھائی دے رہے تھے. ناظرین کرام, یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو ہے چینل کو سبسکرائب کرنے. اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ.